حي على الفلاح. آج ہم اس ویڈیو میں قصی بن کلاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے جد تھے اور ریاست مکہ کے چند اہم مناصب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ قصی بن کلاب کا اصل نام زید بتایا جاتا ہے اور تمام قریش والے اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ قصی کے والد کلاب بن مرہ ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور قصی بن کلاب شام کے علاقے میں جوان ہوئے کیونکہ ان کی والدہ نے دوسرا نکاح ربیعہ بن حزام سے کیا اور وہ شام روانہ ہوئے۔ پھر قصی بن کلاب حج کے دوران ایک قافلے کے ساتھ مکہ آئے۔ یہاں ان کے بڑے بھائی زورہ بن کلاب اور ان کا خاندان آباد تھا۔ یہاں اس وقت سردار حلیل بن حبشیہ تھا۔ کچھ عرصے بعد حلیل کی بیٹی حبہ سے قصی ابن کلاب کا نکاح ہوا اور قصی ابن کلاب کے 4 بیٹے ہوئے: عبدالدار، عبدمناف، عبدالعزیٰ اور عبد۔ پھر قصی ابن کلاب نے بنو کنانہ کو ساتھ ملایا اور مکہ پر حکومت کی۔ قصی ابن کلاب نے مکہ پر حکومت حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو مکہ کے ارد گرد جمع کیا۔ کعب بن لؤی کی اولاد میں قصی ابن کلاب وہ واحد شخص ہے جو حکمران ہوا۔ مکہ کی ریاست کو چلانے کے لیے قصی ابن کلاب نے مختلف مناصب کو قریش کے قبائل میں تقسیم کیا اور ان میں 5 مناصب کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ وہ 5 مناصب کیا تھے آئیے جانتے ہیں۔ رفادہ، سقایہ، دارالندوہ، لواء، حجابہ۔ رفادہ کے منصب میں مکہ میں آنے والے حاجیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا شامل تھا۔ قصی ابن کلاب یہ انتظام خود کرتا تھا اور اس کے اخراجات اس نے قریش والوں کے ذمہ لگائے ہوئے تھے۔ قریش اس کے لیے سالانہ رقم جمع کرتے تھے اور پھر قصی کے حوالے کرتے اور پھر قصی ابن کلاب حاجیوں کے لیے انتظام کرتا تھا۔ اب ہم سقایہ کے بارے میں جانیں گے۔ سقایہ کا منصب حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا شامل تھا۔ مکہ میں پانی کی قلت تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زمزم کا کنواں بالکل بند تھا اور اس کا اصل مقام کسی کو معلوم نہ تھا۔ اب ہم دارالندوہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ مکہ کے شمال میں قصی ابن کلاب نے دارالندوہ کے نام سے ایک عمارت تعمیر کروائی جو قریش کا ایک طرح سے پارلیمنٹ ہاؤس تھا جس کا دروازہ خانہ کعبہ کی طرف کھلتا تھا۔ یہاں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے۔ جنگ کی تیاری، نکاح، رسومات وغیرہ یہیں ہوتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل قریش والوں کی آخری میٹنگ بھی یہیں ہوئی تھی۔ اب ہم لواء کے بارے میں جانتے ہیں۔ لواء کا منصب قصی ابن کلاب کے پاس تھا، یعنی جنگ کے موقع پر قومی پرچم انہی کے پاس ہوتا تھا۔ قومی پرچم کی علمبرداری کا اہم منصب تھا۔ 5واں منصب حجابہ تھا، یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، مطلب خانہ کعبہ کے متعلقہ تمام تر ذمہ داریاں اسی کے ذمہ تھیں۔ یہ 5 اہم مناصب قصی ابن کلاب کے پاس تھے۔ قصی ابن کلاب جب عمر رسیدہ ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عبدالدار کے ذمہ تمام فرائض کو لگا دیا۔ جب عبدمناف اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے بعد بھائیوں میں اختلاف ہوا۔ چچا زاد بھائیوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ پھر کیا ہوا اس پر ہم آنے والی ویڈیو میں معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔